السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ کریم نے اپنا دین دے کے انبیاء کرام کا سلسلہ دنیا پر شروع فرمایا، اور ایک عرصہ تک انبیاء کرام اللہ کا دین لے کے آتے رہے، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے، اور اس کو پہنچانے والے قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین، اس کو پہنچانے والے وہ ایک امانت دار فرشتہ ہے۔ فرشتہ تو ہوتا ہی فرشتہ ہے، لیکن وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ فرشتہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اس میں اللہ کی نافرمانی کا وہ رکھا ہی نہیں گیا جذبہ، وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے یہ فرشتہ بھی ہے، فرشتوں کا سردار بھی ہے، اور پھر یہ امین بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کو لانے والا ہے۔ دین کو لانا، دین کو پہنچانا، یہ اس قسم کا سینسٹیو کام ہے، اتنا حساس کام ہے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ جبریل ہے، سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتہ ہے اور امانت دار ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین کتنا حساس معاملہ ہے۔ اور پھر نازل کہاں کیا؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بولیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا اللہ نے کیا نازل کیا، کیونکہ کسی شخص کے دل میں کوئی بات ہو تو دوسروں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ بولے گا تو پتا چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ کچھ کرے گا تو پتا چلے گا اس کے دل میں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کریں تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ خاموشی اختیار فرمائیں، کسی چیز کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولی طور پر فرمائیں، عملی طور پر کر کے دکھائیں یا آپ برقرار رکھیں تو حدیث ہوتی ہے۔ تو قرآن کہاں ہے؟ آپ کی زبان اقدس سے نکلا تو قرآن بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو قرآن بنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا۔ لہذا سمجھ لیجیے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کی مکمل اتھارٹی دے کے بھیجا، اللہ نے مکمل اختیار
اور وہ آخری سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا۔ پہلے انبیاء کوئی کسی بستی کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہیں یہ فرمایا کہ سارے انسانوں کی طرف بھیجا ہے، کہیں یہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کی طرف، سارے انسانوں کی طرف۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کی طرف، کب کب اور کہاں کہاں کے رسول ہیں، اس کا خلاصہ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مختلف احادیث ہیں، بہت سارے فضائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مسلم شریف کی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں باقی انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ آخری 2 باتیں آپ نے فرمائی، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، فرمایا کہ قرآن کے سارے بیانات، قرآن کا سب کچھ بیان کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے آئے، ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا۔ ایک اللہ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو مکان کی بات ہے، نہ آسمانوں میں کوئی جگہ ہے، نہ زمین میں کوئی جگہ ہے، نہ فضاؤں میں کوئی جگہ ہے، نہ سمندروں میں کوئی جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہ ہو۔ اس لیے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق، پوری کی پوری مخلوق کا میں رسول ہوں۔ یہ مکان کی بات، کوئی مکان باقی نہیں بچا۔ تو فرمایا رہ گئی بات زمان کی، مکان میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ مکان میں فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں اکٹھے بھیجے گئے ہیں، مجھے قیامت کے ساتھ یوں بھیجا گیا ہے کہ میری نبوت اور رسالت قیامت کی دیواروں تک قائم رہے۔ لہذا زمان کی بات ہے تو قیامت تک ہے، مکان کی بات ہے تو مخلوق ساری اس میں شامل ہے۔ کسی جھوٹے نبی کی، کسی جھوٹے دعوے دار کی، کسی کاذب کی، کسی دجال کی، کسی فرعون کی، کسی جھوٹے کی، چاہے وہ بر صغیر کا ہو، چاہے وہ پرانا ہو، چاہے وہ کوئی نیا ہو، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے آج کا مسلمہ کذاب ہو، کسی کی کوئی نہ جگہ بنتی ہے، نہ کوئی مکان بنتا ہے، نہ کوئی زمان بنتا ہے۔ کوئی جگہ خالی ہوگی تو اس میں کوئی جھوٹا آئے گا، جھوٹ بولنے والے آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، بات سمجھ نہیں آئی تو اس مثال سے سمجھ لیجئے، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثل رجل بنا دارن، جیسے کسی ایک شخص نے گھر بنایا، فاکملها واتمها، اس کو مکمل بھی بنایا، اس کو خوبصورت بھی بنایا، ہر اعتبار سے بہترین محل بنایا، الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، لوگ آتے تھے، آ کے اس گھر کو دیکھتے تھے، اس محل کو دیکھتے تھے، اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے، اس کی خوبصورتی کی تعریفیں ہوتی تھی، اس کے مکمل ہونے کی تعریفیں ہوتی تھی، لیکن ہر شخص پوچھتا تھا لولا موضع اللبنہ،
یہ جو جگہ چھوڑی ہوئی ہے، یہ جو اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ کیوں رکھی ہے؟ ہر شخص تعجب کے ساتھ اس بات کو پوچھتا تھا۔ محل پورا ہے، گھر پورا ہے، ہر چیز مکمل ہے، یہ ایک جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ ہر شخص یہ پوچھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے محل میں وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ فرمایا آنا موضع اللبن، میں ہوں وہ آخری، اور جب میں آ گیا فختمت الانبیاء، مہر لگ گئی، ختم ہو گئے، سیل لگ گئی، مکمل ہو گئی، نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تک جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہی آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابن سیاد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے بھی اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا تھا۔ طلحہ ارشدی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے دعویٰ کیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک کتنے جھوٹے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون، ایسے فریبی، ایسے دجال، ایسے جھوٹے فریب دینے والے، دنیا کو فریب میں مبتلا کرنے والے، قریبا من 30 کے قریب، جب تک دجال جھوٹے کذاب پورے نہ ہو جائیں قیامت نہیں۔ فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر جھوٹا، ہر کذاب، ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ، اب سن لیجئے، سلسلہ مکمل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، حل بلغتکم، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے؟ قد بلغت وادیت ورفعت، سب نے بیک زبان کہا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر کوئی کمی تھی نبوت کے محل میں، اگر کوئی دین اسلام میں کمی تھی تکمیل ہو گئی، اگر کوئی جاری سلسلہ تھا وہ رک کے مکمل ہو گیا، اس کا اتمام ہو گیا، گویا دین اسلام کا اتمام بھی ہو گیا اور دین اسلام کی تکمیل بھی ہو گئی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ میری بات آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جتنی ہستیاں آتی تھیں، جتنے نبی آتے تھے، جتنے انبیاء رسول آتے رہے، اللہ سے اتھارٹی لے کے آتے رہے، ہر ایک کی اطاعت کی جاتی رہی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کا، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کی ہاں قانون ہو، جس کی نا قانون ہو، جس کا اشارہ قانون ہو، جس کی خاموشی قانون ہو۔ یہ اتھارٹی تھی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ امت کے اندر کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کی بات کی اطاعت کی جائے، جو اکیلا قابل اطاعت ہو، اگر کوئی یہ سمجھے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبوت پر ڈاکہ ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کوئی بھی شخص، وہ میرا بڑا ہو یا تیرا بڑا ہو، اگر وہ قابل اطاعت ہے، اگر اس کا کہا ہوا قانون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ حق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یہ اتھارٹی رسولوں کی ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ لہذا قیامت تک
جو بھی دعویٰ کرے کہ میرا کہا ہوا قانون ہے، جو بھی دعویٰ کرے اور جو کوئی لوگ دعویٰ کرے کہ اس کا کہا ہوا قانون ہے، جس کو مانا جائے وہ بھی جھوٹا اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی جھوٹے۔ اور آخری بات، میرے جد امجد مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی میرے پردادا تھے رحمہ اللہ، حج کرنے کے لیے گئے تھے، مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں موت آئی، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ مرزے کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے بر صغیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس میں اس کے ہماسر تھے اور حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن اس مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہے، ان کا آپس میں بہت خط و کتابت میں رابطہ رہا۔ بعد میں آئے فتوے کہ یہ کافر ہے کہ نہیں، اس پہ کفر کا فتویٰ بعد میں لگا، اسمبلیوں نے فتوے بعد میں دیے، جماعتوں نے فتوے بعد میں دیے، خط و کتابت پہلے ہو رہی تھی، بات چل رہی تھی۔ اس کا تذکرہ مرزے کی کتاب حقیقت الوحی کے اندر آج بھی موجود ہے، آپ حقیقت الوحی اٹھائیں، اس میں وہ لکھتا ہے مولوی محی الدین نے یہ لکھا، مولوی عبد الرحمن نے یہ لکھا، مولوی محی الدین عبد الرحمن لکھوی والے نے یہ لکھا، وہ اس طرح مختلف تذکرہ کرتا ہے، آج بھی تذکرہ موجود ہے۔ میں جو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پردادا نے اس کو خط لکھا مرزا صاحب کو، کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مرزے کے بارے میں میری رہنمائی فرما، اور اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے، ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ تیرا حال فرعون اور حامان کے ساتھ ہے، تو انہی کے لشکر کے سے۔ میری رہنمائی میرے اللہ کا۔ آگے سے اس نے خط لکھا، اس نے کہا میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مولوی محی الدین عبد الرحمن لکھو کے والے کے بارے میں میری رہنمائی فرما، اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے تیرے بارے میں، ان شانئک ھو الابتر، تیری نسل آگے نہیں چلے گی، یہ رہنمائی میری اللہ نے مجھے فرمائی۔ جس وقت اس نے یہ کہا تھا اس وقت میرے پردادا کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی، پھر اس کی زندگی میں ہی اللہ نے ان کے گھر ایک بیٹا دیا، مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ، جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ 45 سال مسجد نبوی میں درس حدیث کیا، وہی فوت ہوئے بقیع میں دفن ہوئے۔ وہ پیدا ہو گئے تو لوگوں نے جا کے اس کو کہا، اس کے پیروکاروں نے، کہ اس کے گھر تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر بیٹا پیدا ہو بھی گیا ہے تو یہ نسل اس سے آگے نہیں چلے گی، یہاں ختم ہو جائے۔ تو میرے دادا جی مولانا محمد علی رحمہ اللہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے کہ میرا وجود مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دادا جی کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، ان 4 بیٹوں سے جتنی نسل آگے چلی، آج ہم اپنے بھائیوں کو، کزنوں کو اور بھتیجے بھانجے پہ اور بھتیجے بھتیجوں کو گن نہیں سکتے، اللہ نے اتنی نسل بڑھائی ہے۔ سب کا وجود میں محمد حماد جو آپ کے سامنے ہوں، اللہ کے فضل سے مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔